بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حی علی الفلاح، اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پروگرام حی علی الفلاح آپ لوگ ہر روز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ ہماری آپ لوگوں سے ملاقات اس پروگرام کے ذریعے رہتی ہے اور آپ سب لوگوں کی لائیو کالز ہم اپنے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کے سوالات، آپ لوگوں کے مسائل جو آپ لوگ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ لوگوں کی رہنمائی قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں کر سکیں۔ رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ مختلف جو ہے وہ شخصیات پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہر روز کی طرح، اور آج بھی ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں یقیناً آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ خاص کرم نوازی ماشاءاللہ آپ پر فرما رکھی ہے۔ آپ علمی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی مالک کائنات نے آپ کو عزتوں سے نواز رکھا ہے۔ ہماری دعوت پہ آپ تشریف لاتے ہیں، آج کے پروگرام میں ایک مرتبہ آپ تشریف لائے ہیں۔ آپ کی رہنمائی کے لیے بھی اور ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد قیصر شہزاد نعیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر و خیر۔ مفتی صاحب بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر آپ کی تشریف آوری کا، ہمارے آج کے پروگرام میں آپ تشریف لائے ہیں۔ آپ سے گفتگو بھی رہے گی انشاءاللہ، اور اب آپ کے لیے بھی لائیو کال کے لیے جو نمبرز ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کی ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہیں۔ آپ لوگ سوال کرنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، کچھ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے واٹس ایپ نمبرز بھی دوران پروگرام مینشن ہیں اور ہمارا ایڈریس بھی مینشن ہے۔ آپ لوگوں کے میسیجز، آپ کے پیغامات ہم تک پہنچتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کی رہنمائی ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم لوگ کرتے رہیں گے، اور دعاؤں کے لیے جو احباب ہمیں کہتے رہتے ہیں ان سب کے لیے بھی انشاءاللہ پروگرام کے لاسٹ میں جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ جس طرح ہر روز ہوتی ہے دعا اجتماعی طور پر، ہم اپنے رب کے حضور تمام خواہشات، تمام التجائیں انشاءاللہ پیش کریں گے اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم تمام عالم اسلام پر، دیکھنے والوں پر، سننے والوں پر اپنا کرم، اپنا فضل، اپنا رحم فرمائے۔ کاروباری حوالے سے جو حالات ہیں وہ کچھ ملکی اور کچھ کاروباری، ہر بندہ جو ہے وہ بہت پریشان حال ہمیں نظر آتا ہے۔ بہت سے احباب کاروباری حوالے سے بھی دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، وظائف پوچھتے ہیں اور رزق میں فراوانی کے لیے جاننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ پروگرام میں گفتگو کا آغاز بھی کرتے ہیں مفتی صاحب سے، اور خاص طور پر کاروباری اعتبار سے جو احباب پریشان ہیں ان کے لیے کچھ مناسب اور آسان اور وظائف تاکہ وہ لوگ کر سکیں، اور پابندی صوم و صلات کے ساتھ مالک تاکہ ان کے لیے آسانیاں کر سکیں۔ جو اوورال بات کی جائے تو یقین ہر بندہ پریشان ہے، تو ان کے لیے دعا گو بھی ہیں انشاءاللہ، اور کچھ رہنمائی بھی اپنے انداز میں قبلہ مفتی صاحب فرماتے ہیں۔ بسم اللہ کیجیے گا حضرت، گفتگو کا آغاز فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواج سیدنا مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ کما تحب و ترضی۔ بہت شکریہ ابوبکر بھائی۔ بالکل جی، ہم دعا گو ہیں، جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، محبت فرمانے والے ہیں، جو احباب کالز کے ذریعے ہمارے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، میسیجز کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، خطوط کے ذریعے پیغامات جن کے موصول ہوتے رہتے ہیں، کہ اللہ کریم سب کے رزق میں، مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں، کاروبار میں، رزق حلال میں، گھر بار میں ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔ تو جیسے کہ محترم ثنا خان رسول ابوبکر سلطانی صاحب نے فرمایا کہ کاروبار کے حوالے سے وظیفے کے بارے میں کچھ رہنمائی ہو جائے اپنے سننے دیکھنے جی والوں کی، تو اس میں وظائف کے ساتھ ساتھ ہم کچھ نصائح بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ کو نصیحتیں بھی کرنا چاہتے ہیں کہ کاروبار آپ کر رہے ہیں، آپ جاب پہ ہیں، تو سب سے پہلے تو اپنے کاروبار کے ساتھ، اپنے جاب کے ساتھ انصاف کریں، اسے پراپر وقت دیں، اس کا حق جو ہے وہ ادا کریں، اپنی طرف سے اپنی دو جو ہے، اپنی کوشش، اپنی کاوش جو کاروبار کی ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کریں، پھر اپنے رب کے ہاں جو ہے دعا کریں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے گا۔ لیکن آپ کوشش ہی نہ کریں، آپ گھر سے نکلے ہی نہیں، آپ ایفرٹ ہی نہ لیں
تو پھر گھر بیٹھ کے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے جو ہے وہ ہم وظائف کرتے رہیں، تو یہ ہمیں ہمارے دین نے، ہمارے قرآن نے، ہمارے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھلایا بتلایا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے جو ہے آ کر اپنے تنگی داماں کی جو ہے وہ شکایت کی۔ خالق کائنات کے محبوب تھے، محبوب رب العالمین تھے، دعا فرماتے تو کوئی ایشو نہیں تھا، کوئی دعا پوری اللہ تعالیٰ ان کی نہ فرماتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے اتنا کریم ہے، اتنے وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہر دعا قبول فرماتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے پاس کتنے پیسے ہیں؟ اس نے بتایا کہ میرے پاس اتنے درہم ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے اتنے درہم کا جو ہے جا کے بازار سے کلہاڑا یا کلہاڑی جو بھی لفظ استعمال ہوتا ہے وہ خریدو، اور جا کے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لا کر اس کو بیچو۔ اس شخص نے ایسے ہی کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ اس کا ایک بہت اچھا کاروبار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اسٹیبل کر دیا، برکت والا کر دیا۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہم جو ہیں بجائے بیٹھے رہنے کے اور صرف شکوائے تنگی داماں کرنے کے، ہمیں ایفرٹ، جدوجہد اور کوشش کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کریں، پھر وظیفہ بھی کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برکت ڈالے گا آپ کے کاروبار میں، رزق حلال میں۔ وظیفہ ہم بتا دیتے ہیں، آپ کاروبار کی تلاش میں ہوں، کاروبار کے لیے نکلیں، جاب کے لیے نکلیں، تو ایک تو آپ کھلا جو ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اس کی تسبیح ہم بڑا ہی انتہائی مجرب وظیفہ ہے، ہم نے جنہیں بتائی اکثر لوگ جو ہے اس کے لیے فیڈ بیک دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑی مدد فرمائی، بڑی آسانیاں فرمائیں، بڑے راستے جو ہے اس کے لیے دروازے کھلے۔ تو یہ وظیفہ کرتے رہیں، اور صبح فجر کی نماز کے بعد اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد ایک ایک تسبیح، یا اللہ، یا رزاق، یا باسط، یا نافع، یا اللہ، یا رزاق، یا باسط، یا نافع، اس کی ایک تسبیح صبح فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور ایک تسبیح رات کو عشاء کی نماز کے بعد اپنے رب کے ہاں دعا بھی کریں۔ ہم بھی دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے، رزق میں، مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں۔ آمین آمین آمین، جزاک اللہ خیر۔ کچھ وظائف بتائے ہیں مفتی صاحب نے، جس طرح ہم نے بات کا آغاز کیا ہے، اور کوشش کریں گے انشاءاللہ آگے بڑھ کے مزید بھی کچھ ہو سکے گا تو آپ لوگوں کی رہنمائی ضرور کی جائے گی۔ مفتی صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ احباب لوگوں کو جو پریشانی کا معاملہ ہوتا ہے، ایسے مسائل آ جاتے ہیں تو یقیناً وہ اپنے رب کے حضور سجدہ بھی ہوتے ہیں، اپنے رب سے مانگتے ہیں، اپنے خواہشات، اپنے التجائیں جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، لیکن یہ ایک ہم اس کو مطلب ایمان کی کمزوری کہہ سکتے ہیں، یا پھر کس وجہ سے جو ہے وہ ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم بہت پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں؟ یعنی اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے تو پھر ہم یاد بھی کر لیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھک بھی جاتے ہیں، وگرنہ اس کے علاوہ ہم اپنے زندگی کے معاملات میں اس قدر مصروف ہیں کہ ہمیں وقت نکالنے کے لیے جو ہے وہ بالکل بھی سوچ بھی نہیں آتی ہے کہ ہمیں اس چیز کے لیے وقت نکالنا ہے یا نہیں نکالنا۔ اس کی خاص کوئی وجہ ہے ایسی ہمارے آج کے معاشرے میں جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں؟ کیا وجہ آپ محسوس کرتے ہیں؟ جی بجا فرمایا آپ نے، یہ ہماری بھی آبزرویشن ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جب کسی پہ کوئی تنگی، کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی مصیبت آتا ہے تو اللہ کی بارگاہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرتا ہے، کرنا بھی چاہیے۔ وہ مالک کائنات ہے، خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ ہر چیز عطا فرمانے والا ہے، اس کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم جب ہمارے ہاں وسائل نہیں ہوتے تو پھر ہم کیوں دور ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اس کی بندگی سے، اس کی بارگاہ میں مانگنے سے، اس کی بارگاہ میں جھکنے سے، ہم نماز اور قرآن سے، وظائف سے کیوں دور ہو جاتے ہیں؟ تو یہ میرے خیال میں انسان کی ایک فطرت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی ہے، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جب آپ پہ، ہم پہ کوئی آزمائش آتی ہے، تو یہ بیماری آتی ہے، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کسی پہ آئے، تو یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے اس بیماری، اس آزمائش کی وجہ سے اللہ کے قریب ہو رہے ہیں یا مزید جو ہے وہ دور ہو رہے ہیں۔ اگر وہ بیماری، وہ آزمائش ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش پہ پورا اتر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آزمائش آپ کے لیے درجات کی بلندی اور اللہ کے تقرب اور قرب کے جو ہے وہ وسیلہ یا ذریعہ بن رہی ہے۔ اور اگر ہم اس سے دور ہو رہے ہیں تو یہ دیکھیں کہ وہ ہمارے لیے جو ہے آزمائش میں ناکامی، امتحان کی ناکامی اور اللہ سے دوری کا سبب بن رہی ہے، تو وہ اخروی ہمارے لیے ناکامیوں کا جو ہے وہ سبب بنے گی۔ اس لیے دنیاوی زندگی یقیناً ہمیں صرف آخروی زندگی کے لیے نہیں ہمیں تیار کیا گیا۔ قرآن پاک میں ہمارے لیے جو حکم ہے دعا کرنے کا وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا بھی یہ ساتھ جاری رکھیں لیکن آخرت کو بھی یاد رکھنا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ہر حال میں اپنے مالک خالق کی طرف جو ہے وہ
ربط میں رہنا چاہیے اس خالق مالک کے ساتھ جو ہے وہ. آپ دیکھیں نا ہم خدا نخواستہ دنیاوی طور پہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا کوئی عزیز کوئی دوست جو ہے وہ آپ کو کبھی ملے ہی نہ, کبھی یاد ہی نہ کرے, کبھی رابطہ ہی نہ کرے آپ سے, صرف اس وقت جب اس پہ کوئی پریشانی آئے تو آپ سے ملنے آئے. ایسے ہی اور ایسا ایک شخص جو آپ سے دوست آپ کا جو ہر وقت آپ سے رابطے میں رہے, آپ کے ساتھ ہر وقت میں ملنے میں رہے, تو اس میں کتنا تعلق میں فرق آتا ہے. ایک کال لے لیں پھر ہم کنٹینیو کرتے ہیں مزید گفتگو کو یہیں سے. السلام علیکم جی. کی ڈراپ ہو گئی. چلیں دوبارہ انشاءاللہ آپ کوشش کر لیجیے گا. گفتگو اصل میں چل رہی تھی تو ہم نے چاہا کہ کچھ ساتھ سمیٹ لیں, تو پھر انشاءاللہ آپ کی کال شامل کر لی جائے. بہرحال آپ دوبارہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں, انشاءاللہ ہم رہنمائی جو ہے وہ آپ کی ضرور کریں گے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور سب دنیاوی طور پہ ہم اس چیز کی مثال لیتے ہیں تو ہم کسی اپنے ایسے دوست کو یا ایسے شخص کو دیکھتے ہیں تو مطلب ہمیں جب کوئی ضرورت پڑتی ہے, کوئی ایسا کام آ جائے تو ہمیں وہ یاد آ جاتا ہے. تو لیکن دنیاوی سارے معاملات کو اگر ہم دینی میں شامل کر لیتے ہیں تو پھر تو مسائل ہو سکتے ہیں جی ہمارے لیے. یعنی دنیاوی معاملات جو ہیں وہ ایک الگ چیز ہے, اور جو دینی آپ کے معاملات ہیں, آپ کے روحانیت کے معاملات ہیں, وہ ایک الگ سارے معاملات چیزیں ہوتی ہیں. تو ان سب چیزوں کے لیے یقیناً ہمیں رب کی بارگاہ میں جھکنا ہے. اور انسان وہ کہتے ہیں نا کہ اکثر ہم یہ بھی ایک دنیاوی مثال ہی ہے, اکثر ہم لوگوں کو دیتے ہیں کہ آپ اتنا تعلق ضرور رکھیں کہ کبھی جب ضرورت آن پڑے تو آپ کو, جب آپ کسی کو یاد کریں تو وہ آپ کی مدد کو آ سکے, آپ کے لیے جو ہے وہ حاضر ہو جائے. اور تو یہ بھی کچھ مثال ایسی ہی یہاں پر ہوتی ہے کہ اتنا تعلق انسان کا ضرور ہو اپنے جو ہے وہ رب کے حضور, رب کے حبیب کی بارگاہ میں بھی, کہ جب انسان کوئی کچھ مانگتا ہے, کوئی جھک جائے تو اس کو وہ ادا اپنی جو ہے بندے کی پسند آ جائے. ویسے تو وہ کریم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, وہ جب جیسے جس کو چاہے ویسے نواز سکتا ہے, جہاں چاہے ویسے نواز سکتا ہے. لیکن چونکہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اپنی دنیا میں, اپنی زندگی میں, اپنے معاملات میں, اپنی جو ہے وہ گھریلو جو ہماری زندگی ہے, ہمارا ہر روز جو ہم لوگ اپنے تمام معاملات کو دیکھتے ہیں, اور ہماری جو لائف سٹائل ہے, ہم نے اپنے آپ کو اتنا جو ہے وہ مصروف کر رکھا ہے کہ ہمیں وقت نکالنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات. تو لیکن اپنے معاملات کو بہتر کرنا ہے تو یقیناً ان سب کے لیے جو ہے وہ ہمیں یہ وقت نکالنا ہوگا, اور اس وقت کے لیے ہی تمام جو ہے وہ چیزیں بہتر ہوتی ہیں, معاملات آسان ہوتے ہیں انشاءاللہ. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کے لیے جو ہے وہ آسانیاں جو ہے وہ پیدا فرمائے, پروردگار عالم. اور دعا گو کر میں انشاءاللہ. یہاں پہ ایک بات جی ایڈ بسم کرنا اللہ, چاہوں بسم گا اللہ جی ضرور. کہ ڈسمبر واقعہ میں واقعہ ذکر آتا ہے ایک بات کا, اور اس کا مفہوم میں سننے والوں کی بات جو ہے سماعت کو نظر کرنا چاہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص جو ہے وہ بہت سخت دھوپ میں سفر کر رہا ہو, اور سفر بھی وہ ریگستان میں کر رہا ہو, اور اس کی جو ہے وہ سواری وہاں پہ جو ہے وہ کھو جائے, اور وہ سواری جو اس کے پاس ایک ہی سواری ہے, اکیلا وہ سفر میں ہے, وہ سواری اس سے جو ہے وہ کھو جائے, اسی سواری میں اس کا زادہ رہا ہے, اسی میں اس کا کھانے پینے کا سامان ہے, اور وہ وہاں صحراؤں میں بھاگتا پھر رہا ہو اور دوڑ رہا ہو اپنی سواری کی تلاش میں, کہ اچانک اسے وہ سواری مل جائے جس میں اس کا سامان ہے, اس کا زادہ راہ ہے, سفر ہے, پانی ہے, کھانا ہے, پینا ہے. جتنی خوشی اس شخص کو اپنی اس کھوئی ہوئی سواری کے ملنے سے ہوتی ہے, اس سے کہیں زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے اللہ کی بارگاہ میں تائب ہونے سے, جھکنے سے, توبہ کرنے سے, جو ہے وہ استغفار کرنے سے, اپنے جو ہے وہ کیے ہوئے پہ ندامت اٹھانے سے اور ندامت کے آنسو بہانے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اللہ اپنے بندوں سے بڑا غفور و رحیم ہے, اس کی رحمت بڑی واضح ہے, بڑی واسع ہے, اس کی رحمت بڑی وسیع ہے. لیکن ہم اس کی رحمت کی طرف آئیں تو صحیح. ہم اس کی رحمت سے خود ہی دور ہیں, ہم خود ہی غافل ہیں. ہم اتنا, ہمارے پاس جو ہے وہ دریا بہہ رہا ہو جو ہے وہ پانی کا, ہم پانی لینے اس طرف جائیں ہی نہ تو جو ہے وہ پھر کیسے جو ہے ہمیں پانی میسر آئے گا. اللہ کی رحمت کی طرف جو ہے وہ نا امید ہونے سے منع کیا گیا ہے, اس لیے کہ وہ ہماری رحمت تو ہے, اس کی رحمت تو ہے ہی بڑی وسیع, ہماری ضرورتیں بہت چھوٹی ہیں, اس مالک کی رحمت بڑی وسیع ہے. لیکن یقین کامل کے ساتھ, تیقن کے ساتھ, اچھا گمان رکھتے ہوئے آپ اپنے رب کے حضور سجدہ ہو کے, سجدہ ریز ہو کر, جھک کر, اپنے آپ کو اپنے اللہ کی بارگاہ میں جھکا کر اس سے مانگ کے دیکھیں. وہ مالک بڑا وہاب ہے, وہ بڑا عطا فرمانے والا ہے, وہ علی کل شیء قدیر ہے.
لیکن ساتھ کوشش بھی کریں، جستجو بھی کریں۔ اور ایک اس نے اور چیز ہمیں جو ہے وہ فرمائی ہے، سکھائی ہے، بتلائی ہے کہ ہمیں اس کا شکر بجا لانا ہے۔ اسے ناشکری کے کلمات پسند نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور ناشکری کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں ضرور ضرور زیادہ دوں گا۔ ہم نے یہ بات دیکھی ہے کہ جو لوگ اللہ کے شاکر ہوتے ہیں ان کے ہاں جو ہے ان کے رزق میں، ان کے معاملات میں، ان کی چیزوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑی برکتیں عطا فرماتا ہے، اور وہ لوگ جو ناشکرے ہوتے ہیں ان کے معاملات بھی جو ہے وہ روز بروز جو ہے وہ زوال کا شکار ہوتے نظر آتے ہیں۔ بے شک۔ تو یقیناً قرآن پاک کی آیا مبارکہ جو ہے یہ حق ہے، سچ ہے، حق رہے گی، لیکن ہمارا اس پہ ایمان، اعتقاد، یقین اور عمل ہونا چاہیے۔ ایسے ہی عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اذا نظر احدکم الی من هو یفضل علیہ فی المال والجسد فلینظر الی من هو اسفل منہ، کہ جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو کہ جسے دیکھ کر تمہیں یہ محسوس ہو کہ اسے تم پر جو ہے وہ فضیلت دی گئی ہے، وہ تم سے اعلیٰ ہے، افضل ہے، مال میں، صحت میں، عزت میں، آپ معاملات میں، رزق میں، کسی بھی چیز میں، تو تمہیں چاہیے فَلْيَنْظُرْ عَلَىٰ مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ، تو اپنے سے نیچے والے کی طرف بھی دیکھو۔ کیوں؟ جب آپ اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو شاید آپ کے دل میں جو ہے وہ شکر کے جذبات پیدا ہوں، لیکن جب آپ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے، اپنے سے کم تر کو دیکھیں گے، ایسا شخص جس کے پاس آپ کے پاس جتنی سہولتیں ہیں اس کے پاس اتنی بھی میسر نہیں ہیں، تو پھر آپ کے اندر شکر کے جذبات جو ہے وہ ابھریں گے، اور شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی نعمتوں میں اور اضافہ فرمائے گا۔ لہٰذا ہمیں ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، شکر سے ہی جو ہے وہ برکتیں میسر آتی ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، خوبصورت بات کہی ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جہاں پر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں شکر بجا لاتے ہوئے، اکثر ہم بات کرتے ہیں کہ جہاں پر بہت سی نعمتیں ہمیں پروردگار عالم کی طرف سے میسر آتی ہیں ہماری زندگی میں، وہیں پر ہمارے لیے صحت جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے ہماری زندگی میں۔ اور بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں چونکہ جو اب آپ پریشان رہتے ہیں، بیمار رہتے ہیں، مسائل کا شکار رہتے ہیں، وہ سوال کر رہے ہوتے ہیں، پوچھ رہے ہوتے ہیں، جان رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کے مفتی صاحب جب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم کچھ روحانیت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حکمت کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں، چونکہ ماشاءاللہ جو ایک ایک ادارہ آپ چلا رہے ہیں اس میں بھی آپ خدمات اپنی جو ہے وہ ساتھ ساتھ پیش کر رہے ہوتے ہیں اپنے محبت کرنے والوں کے لیے، چاہنے والوں کے لیے، پیار کرنے والوں کے لیے۔ تو گرمی کی اس شدت میں، اس موسم میں بھی کچھ اگر ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے کوئی جو ہے وہ خوبصورت پیغام ہے ڈائٹ پلان کے اعتبار سے اور بقیہ معاملات کے حوالے سے، تو وہ بھی کچھ تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ ضرور ارشاد فرمائیے گا ساتھ میں۔ جی بہت شکریہ۔ آج کل جو موسم چل رہا ہے کہ حبس کا اور پسینے کا موسم ہے۔ جی جی۔ ایسے موسم میں چونکہ انسان کو پسینہ بہت زیادہ آنے سے اس کا بلڈ پریشر موسٹلی جو ہے وہ لو ہو جاتا ہے، ایسے ہی جو ہے وہ ان کو جسم میں جو ہے وہ لگتا ہے، انہیں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ ان کا جسم جو ہے وہ دل ڈوب رہا ہے، ایسے انہیں جو ہے وہ اپنی انرجی لیول جو ہے وہ ڈاؤن ہوتا نظر آتا ہے۔ تو ایسے موسم میں سب سے پہلے جو کرنے والی بات ہے وہ ہے پانی کا زیادہ استعمال۔ جس طرح ہماری باڈی سے پسینے کے ذریعے جو ہے وہ پانی کا اخراج زیادہ ہو رہا ہے، ہمیں اسی حساب سے پانی کا استعمال، تو ایک صحت مند آدمی کو کم از کم ایسے موسم میں 15 کے قریب 12 سے 15 گلاس جو ہے وہ پانی کے لازمی پینے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لیمن کا استعمال جو ہے وہ اس کا بڑھا دینا چاہیے، چاہے وہ جو ہے وہ سکنجمی کی صورت میں ہو، چاہے کسی بھی صورت میں آپ اس کو استعمال کریں۔ تو لیمن کا استعمال ایسے موسم میں بہت مفید ہے، لازمی ہر گھر میں چھوٹے اور بڑوں سب کے لیے کریں، لیکن ایسے افراد جن کو گلا خراب ہو وہ ذرا کھٹی چیزوں سے اوائڈ کریں اور ٹھنڈے پانی سے اوائڈ کریں، کیونکہ موسم میں اچانک جو ہے وہ برسات سے اور ایسی چیزوں سے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ایسے موسم میں جو بچے جن کا جو ہے وہ قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے وہ ٹھنڈا پانی پئیں تو ان کے گلے پکڑ جاتے ہیں اور کھانسی اور فلو کا جو ہے مسئلہ ہوتا ہے۔ تو ایسے موسم میں بہت ٹھنڈا پانی جو ہے استعمال نہ کریں، نارمل پانی کو جو ہے وہ استعمال کریں، اور اگر آپ اس کا شکار ہو چکے ہیں فلو کا تو آپ جو ہے وہ فوری طور پہ گرم پانی سے غرارے کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کہوے کا استعمال کریں اور ٹھنڈی چیزیں جو ہیں ان کو چھوڑنا ترک کریں، تو انشاءاللہ الرحمن آپ جو ہے وہ بہت بہتر ہو جائیں گے۔ بعض اوقات چونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ گرمی کی شدت ہے اور احباب
ہم لوگ جب باہر سے آ رہے ہوتے ہیں اور مطلب کسی سفر سے واپس آتے ہیں یا کسی کام کاج سے آ رہے ہوتے ہیں تو باڈی بھی آپ کی بہت زیادہ ہیٹ جو ہے وہ ہیٹ اپ ہوئی ہوتی ہے، تو اس جو بھی ہے وہ وقت میں ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کرنا وہ بھی غالباً جو ہے جی، وہ بڑا فوری طور پہ آپ کو بہت ٹھنڈے پانی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. ہوں، جسے ہمارے بزرگ بڑے کہتے ہوتے ہیں جسم کا ٹھنڈا گرم ہو جانا، تو یہ جو ہے وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. آپ سلولی خود کو پہلے ٹمپریچر بہتر کریں، نارمل پانی پئیں. بہت سے ترقی یافتہ ملکوں میں ٹھنڈا پانی نہیں پیا جاتا، لوگ جو ہے ہوں، وہ گرم پانی پیتے ہیں یا روم ٹمپریچر کا پانی استعمال کرتے ہیں. تو ٹھنڈا پانی جو ہے وہ بہت زیادہ ٹھنڈا پانی نقصان کا باعث بنتا ہے. تو آپ بھی چاہیے، اور پانی پئیں بھی تو تھوڑا رک رک کے پئیں، سنت کے مطابق پئیں، 3 سانس لے کے پئیں، بیٹھ کے پئیں. تو انشاءاللہ الرحمن آپ دیکھیں گے کہ آپ کی صحت کا بہتر ہونا، صحت کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. جسم کی کسی ایک عضو میں تکلیف ہو تو پورا جسم جو ہے وہ اذیت میں مبتلا ہوتا ہے، اس کے لیے دعا بھی کر رہا ہوتا ہے. تو ایسے ہی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ امت کی مثال دی ہے کہ امت جو ہے یہ بھی جیسے باہر کی طرح ہے. اور علامہ اقبال نے اس کو ایک شعر میں جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارکہ کا تشریح کرنے کی کوشش کی ہے کہ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے. جیسے ملک کے دنیا کے کسی بھی حصے میں کسی مسلمان جو ہے وہ اذیت میں، تکلیف میں مبتلا ہوں، پریشانی میں، تو سارے دنیا کے مسلمان ان کے لیے دعا گو ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں، اپنی دعاؤں میں انہیں یاد کر رہے ہوتے ہیں. اپنے حسب توفیق ان کے لیے جو ہے وہ سامان مدد جو ہے وہ بھیج رہے ہوتے ہیں. تو ایسے ہی جسم کا ایک حصہ بھی اگر تکلیف میں مبتلا ہو تو پورا جسم اس کے لیے جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے، تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے اور دعا کر رہا ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحت و سلامتی والی عمر خضری عطا فرمائے. آمین. لیکن ہمیں اپنی صحت کا خود خیال رکھنا ہوتا ہے. ہمارے پاس یہ جسم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے. بے شک. اس کا اگر ہم صحیح معنوں میں حق ادا نہیں کریں گے، اس کا خیال نہیں رکھیں گے، تو یہ بھی قیامت کے دن اللہ کے ہاں جو ہماری جو ہے وہ شکایت کرے گا کہ اس نے ہمارا جو ہے وہ خیال نہیں رکھا. یہی وجہ ہے کہ آپ کو جسم کی کوئی چیز بیچ نہیں سکتے، کیونکہ آپ اس کے مالک نہیں ہیں. آپ اپنا کڈنی سیل نہیں کر سکتے، آپ اپنا اللہ. بلڈ سیل نہیں کر سکتے، کسی بھی جسم کا کوئی بھی آرگن آپ سیل نہیں کر سکتے. ہاں، ان دا ضرورت آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، وہ بھی بہت جو ہے وہ مصیبت ہو، اگر اس کے علاوہ حال نہ ہو تو بلڈ ڈونیشن جو ہے اس کو کرنے کا حکم ہے. ایسے ہی اپنے دیگر جو ہے وہ جو ہے جسم کے آپ کے آرگن ہیں، لیکن آپ سیل اس لیے نہیں کر سکتے، آپ اس کے مالک نہیں ہیں. اللہ نے آپ کو اس کا امین بنایا ہے، مالک نہیں بنایا. تو لہٰذا ہمیں اپنے جسم کا خیال رکھنا ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. صحت ہے تو سب کچھ ہے، سب کچھ صحت ہے تو عبادت میں بھی آپ کو لطف آ رہا ہوگا. بالکل بالکل. تکلیف کی صورت میں تو عبادت میں بھی جو ہے وہ بندے کے دل جو ہے وہ نہیں لگ رہا ہوتا. اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے بزرگ جو ہے وہ قریب لوگ ہیں، وہ تو تکلیف میں بھی جو ہے اپنے رب کو جو ہے وہ بڑی شد و مد سے یاد کرتے ہیں، اور انہیں تکلیف میں جو ہے وہ اپنے رب کو یاد کرنے کی اور ہی ان کو جو لطف ہوتا ہے. لیکن ہم جیسے کمزور دل، کمزور ایمان لوگوں کو تو تکلیف میں جو ہے وہ عبادت میں بھی جو ہے وہ لطف جو ہے وہ نہیں مل رہا ہوتا. لہٰذا اپنی صحت کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. آمین آمین. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ مصطفیٰ. کچھ وقت ہمیں جب بھی میسر آتا ہے تو ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ صحت پر بھی ساتھ ساتھ بات کر لی جائے، اور یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. جو کہ آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو جو چیزیں ہمیں جاننی ہوتی ہیں کوشش ہم لوگ کرتے ہیں کہ وہ ہم پوچھ لیتے ہیں اور رہنمائی ہو جاتی ہے. کیونکہ ویسے جو ہے وہ جب آپ مکتب پہ جائیں گے تو ویسے بھی ماشاءاللہ یہ بہت سخاوت کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہاں پر ذرا روٹین سے کچھ پیشنٹ سے ہوتے ہیں اور سب کو دیکھنا باری باری اور بڑی جو ہے وہ ذمہ داری کا کام ہوتا ہے. تو یہاں پر چونکہ ہمارے ساتھ جب ہوتے ہیں ماشاءاللہ تو ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے رہنمائی ہو سکے. تو وہ چند جو ہے وہ جملوں میں ہی اب آپ کی رہنمائی ہو جایا کرتی ہے. تو ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ پروردگار آسانیاں کرے جی آپ کے لیے بھی، ہم سب کے لیے بھی. مالک کائنات اپنا کرم فرمائیں، اپنا فضل فرمائیں، اپنا رحم فرمائیں. اور جو احباب ہمیں خاص طور پہ دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں ان سب کے لیے بھی انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ دعا گو ہیں. کچھ واٹس ایپ پہ بھی جو سوالات ہم تک پہنچ رہے ہیں ہم اس پر بھی کچھ ساتھ ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں. چونکہ ہم نے آغاز میں کاروباری حوالے سے بات کی، جو احباب پریشان ہیں، مسائل کا شکار ہیں، ان لوگوں کے لیے بات کی گئی. تو کچھ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ ساتھ میں جو رشتوں کے حوالے سے احباب بہت سے جو ہے وہ فیملیز کی طرف سے، بہت سے بھائیوں کی طرف سے، بہت سے گھر والوں کی طرف سے ہم تک میسیجز پہنچے ہیں، پیغامات آپ لوگوں کے. تو انشاءاللہ اس اعتبار سے بھی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ضرور رہنمائی آپ کی انشاءاللہ کی جائے گی. رشتوں کے لیے جو پریشان ہیں، بے شک وہ بیٹیاں ہوں، ہماری بہنیں ہوں، ہمارے بھائی ہوں. کیونکہ وہ ہم سنتے تھے پہلے ایک وقت ہوتا تھا شاید کہ
پریشانی ہوتی ہے جی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے، لیکن اب تو لوگ کہتے ہیں کہ بیٹوں کے لیے بھی پریشانی ہوتی ہے، بچوں کے لیے بھی یعنی جو ہے وہ رشتوں میں پریشانی ہمیں نظر آتی ہے، تو دونوں صورتوں میں رہنمائی جو ہے وہ کچھ ان کی ضرور فرمائیے گا۔ جی بالکل، اللہ تعالیٰ سے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنے ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، بیٹیاں اچھے رشتے کے انتظار میں بیٹھی ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو اس میں ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ تربیت کی کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ پہلی بات یہ کوشش کیا کریں کہ قرآن حدیث مبارکہ میں جن چیزوں کو 3 چیزوں کو جلدی کرنے کا حکم ہے ان میں سے ایک رشتہ ہے، شادی ہے، کہ جب جو ہے وہ کفر میں رشتہ مل جائے تو اسے جلدی کرنے کا حکم ہے۔ تو اوور ایج ہونے سے جو ہے وہ چیزیں ڈسٹرب ہوتی ہیں، کوشش کریں کہ چھوٹی عمر میں جو ہے وہ بلوغت کے فوراً بعد بچیاں اور بچوں کے رشتے کر دیا کریں، اس میں صحت کے لیے بھی اور ان کی آگے جو آنے والی زندگی ہے اس کے لیے بھی آسانیاں ہوتی ہیں۔ تو وظیفہ اس حوالے سے پہلی بات تو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی چیز لینی ہوتی ہے، خریدنی ہوتی ہے، یا کہیں ایون پلاٹ لینا ہوتا ہے تو ہم 500 بار چیک کرتے ہیں ادھر سے ادھر سے کہ کیسا ہے، کوئی اس میں ایشو تو نہیں ہے، کوئی اس میں تنازع تو نہیں ہے۔ تو ایسے ہی زندگی بھر کا معاملہ ہوتا ہے بیٹے یا بیٹی کا، رشتہ کرنے سے پہلے بالکل اچھی طرح اس کی جانچ پرچک، اس کی تحقیق جو ہے وہ کیا کریں، اچھے سے جو ہے اس کو تحقیق کریں، اپنی تسلی کر کے پھر رشتہ کریں۔ اس میں اسلام نے قطعاً منع نہیں کیا یہ بات، اور ہم صرف ایسے ہی چھوڑ دیں کہ نہیں جی یہ نصیبوں کی بات ہے بس کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں جو ہے وہ اسلام نے اس سے قطعاً جو ہے وہ منع نہیں کیا کہ آپ اپنی بیٹا اور بیٹی کے رشتے سے پہلے اچھی طرح خوب جو ہے وہ تحقیق نہیں کریں۔ لہٰذا پہلی چیز یہ، اور دوسری بات یہ وظیفے کے لیے جو ہے وہ بچہ یا بچی جس کا رشتہ نہیں ہو رہا، یہ وظیفہ جو ہے یہ عمل جو ہے 40 دن کریں، انشاءاللہ الرحمن۔ بڑی امید ہے کہ عمل ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے گا، ان کا رشتہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بھجوا دے گا ان کی طرف، اور ان کی بات بن جائے گی۔ یا اللہ، یا مصور، یا جامع، یا لطیف، یا اللہ، یا مصور، یا جامع، یا لطیف، 303 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ جو ہے وہ فجر کی نماز کے بعد 40 دن یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ الرحمن۔ ہم بھی دعا گو ہیں، آپ بھی دعا کریں اپنے رب سے، اللہ کے فضل سے یقیناً اچھے رشتے جو ہیں وہ میسر آ جائیں گے۔ تو یقین کے ساتھ، نماز کی پابندی کے ساتھ، باوضو ہو کر یہ وظیفہ کریں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کے رشتے کے معاملے میں جو رکاوٹیں ہیں اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں فرما رہا ہے۔ ٹھیک، جزاک اللہ۔ ایک کالر ہے جی، ہم شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کریں، کہاں سے؟ سر آصف ڈاکٹر جی فرمائیے گا۔ سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ محفل لگی ہوئی ہوتی ہے تو اس میں ایک ہو جاتی ہے کہ ایک مسلم کا ایک اہل کتاب کے ساتھ رشتہ ہو سکتا ہے، نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اچھا، آپ کی نا آواز ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ سر میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ محفل لگی ہوئی ہوتی ہے تو اس میں مسلم آپس میں کہتے ہیں کہ ایک مسلم کا اہل کتاب کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ایک مسلم کا اہل کتاب کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ایک مسلم کا اہل کتاب کے ساتھ، غیر مسلم کے ساتھ؟ اہل کتاب، جی بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک، جزاک اللہ۔ بتا چلیں، دیتے ہیں۔ بتا دیتے ہیں انشاءاللہ آپ کو۔ اصل میں وہ تھوڑی سی آواز کا کچھ تھا آپ کا، تو سمجھنے میں تھوڑی مشکل پیش آ رہی تھی۔ بہرحال سوال سمجھ لیا ہے، رحمت صاحب تک بھی پہنچ گیا، انشاءاللہ وہ رہنمائی کر دیتے ہیں۔ ایک مسلمان شخص کا لڑکے کا لڑکی جو ہے اہل کتاب سے ہو اور وہ اپنے مذہب پہ ہی رہ کر اس کے نکاح میں آنا چاہے تو شرعاً ایسا جائز ہے، ہو سکتا ہے، البتہ اس کے الٹ جو ہے نہیں ہو سکتا، یعنی کہ لڑکی جو ہے وہ مسلمان ہو، لڑکا جو ہے وہ اہل کتاب ہو تو وہ نہیں ہو سکتا نکاح، ٹھیک ہے؟ تو شرعاً تو ایسا ہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ احتیاط یہ ہے مسئلہ فتویٰ، لیکن تقویٰ کی جو ہے وہ ضرورت جہاں پہ ہمیں میسر آتی ہے اور اس کی پازیٹیو اور نیگیٹو امپیکٹ جب ہم دیکھتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ اہل اسلام سے ہی نکاح کرنا چاہیے، کیونکہ بچوں کی جو تربیت ہے وہ ماں کی گود جو ہے وہ پہلی درسگاہ ہوتی ہے، تو بچے جب ماں کے پاس تربیت پائیں گے، ایسی خاتون جو اہل کتاب سے ہوں گی تو بچوں کی تربیت اپنے مذہب اور اپنے دین کے مطابق کرے گی۔ لہٰذا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی نسل جو ہے
کہیں آنے والی نسل جو ہے آپ کی بجائے اس مسلمان کے کسی اور مذہب میں جو ہے وہ کہیں کنورٹ نہ ہو جائیں، تو بہتر ہے کہ آپ اہل اسلام کسی مسلمان لڑکی سے ہی شادی کریں۔ البتہ جہاں تک جواز کی بات ہے تو ہم جی نے بتا دیا مسئلہ آپ کو کہ جائز ہے۔ جی بہتر ہے جی، بہت شکریہ ناظرین محترم۔ پروگرام آپ لوگ حی علی الفلاح دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ، اور گفتگو بھی کی گئی، آج آپ لوگوں کی رہنمائی بھی کی گئی، کچھ سوالات بھی آپ کا شامل کیے گئے، اور جو کچھ واٹس ایپ کے ذریعے ہم تک آپ کے پیغامات پہنچے وہ بھی ہم نے پروگرام میں ساتھ ساتھ ڈسکس کیے۔ آخر میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ایک تو دعا اور تمام دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے پروردگار عالم اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے، اور بالخصوص ہمارے ایک بہت ہی مشفق و مہربان شخصیت، ہمارے دل کے بہت قریب رہنے والے حضور قبلہ پیر سید مختوم اصغر علی شاہ صاحب گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، 9 محرم کی رات ہی کو آپ کا انتقال ہوا، اور ان کی مغفرت کے لیے، ان کی بلندی کی درجات کے لیے وہ کچھ انشاءاللہ دعا فرمائیں گے۔ مفتی صاحب میں گزارش کروں گا آپ سے اور ان کے اہل خانہ کے لیے بھی کہ مالک انہیں صبر جمیل عطا فرمائے، تو پروردگار سب کے لیے آسانیاں کرے انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے گا، آپ سے ملاقات رہے گی انشاءاللہ پروگرام حی علی الفلاح میں ہی۔ آپ لوگ دیکھتے رہیں۔ اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواج سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ آمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آمین وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان۔ اے باری تعالیٰ، ہماری دعا میں شامل جتنے بھی احباب ہیں، ان کے والدین میں سے، عزیز و اقارب میں سے، اہل و یار میں سے جو بھی دنیا فانی سے حالت ایمان میں چلے گئے، سب کی بخشش کی دعا مانگتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص ابوبکر بھائی نے جو بتایا، پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید اصغر علی شاہ صاحب، باری تعالیٰ ان کے لیے دعا کرتے ہیں کیونکہ ان کی قبر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما۔ آمین ایسے ہی ایک بہت بڑے عالم دین حضرت علامہ ظہور احمد قاری ظہور احمد سیالوی صاحب جو ہے، ان کا وصال ہوا، باری تعالیٰ ان کی دعا کرتے ہیں، آمین ان کے لیے باری تعالیٰ قبر اشر کی منزلیں آسان فرما، آمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان و شفاعت نصیب فرما، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ آمین اب آپ دعا میں شامل ہیں، باری تعالیٰ بیمار ہیں خود یا اہل و عیال، سب کو شفائے کلی عطا فرما، آمین بیمار کربلا کا سب کو صحت و شفا عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین، پریشان حال ہیں پریشانیاں دور فرما، بے گھروں کو اپنے گھر عطا فرما، آمین بے روزگاروں کو نیک حلال طیب وسیع روزگار عطا فرما۔ آمین یا رب العزت، گھروں میں بیٹیاں بیٹے اچھے رشتوں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ آمین اے باری تعالیٰ، جن کے پیارے ان سے بچھڑ گئے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان سے ملا دے۔ یا رب العالمین، دلوں میں رنجشیں ہیں، غدورتیں ہیں، نفرتیں ختم فرما کے محبتیں پیدا فرما دے۔ ملک پاکستان کے باری تعالیٰ اندرونی اور بیرونی خلفشار سے محفوظ فرما لے۔ آمین اہل اسلام کی بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی حالت زار پہ رحم فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔